پہلے مشرف زید صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک تو اعلامیہ آیا ہے, یہ پریس ریلیز آئی ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کی پریڈ پہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. کیا ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ بھی, اور وہ یقینی بنانے کی ہدایت اگر دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں آپ نے سنے ہیں, پرائم منسٹر کی جو ٹون ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آج تک تو جو پرائم منسٹر کی ٹون تھی وہ تو بڑی جارحانہ اور بڑے وہ ریبیلیس اور ریولوشنری موڈ میں تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جو 2014 کا کنٹینر تھا اس کا خمار جو ہے وہ ایک بار پھر ان پر آن چڑھا تھا. پچھلے ڈیڑھ ایک ہفتے سے وہ یہی تاثر دے رہے تھے. لیکن آج جو تاثر ملا وہ یہ کہ شاید اوور نائٹ یا صبح صبح کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی, اور آج وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی اچھے بڑے نرم دل اپنے ان کی دانش میں ان کی طرف سے تو بہت بڑا کنسیشن ہے یہ, ان کو ایک محب الوطن لیڈر ماننا, کیونکہ ان کے علاوہ کوئی محب الوطن ہو تو وہ ایک بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی فرام دا گریو ماشاءاللہ. تو یہ جو تبدیلی ہے, اور آپ نے میرے خیال ہے بالکل مناسب جوڑا اس تبدیلی کو, یہ جو اوور نائٹ ہوئی ہے. اور کیونکہ اگر آپ کل کی یا اس سے پرسوں کی یا اس سے پہلے کی تقریریں سنیں تو اس میں تو وہ کاٹنے کو آ رہے تھے چاہے جو بھی ہو, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سارے مہربان بھی جو ہے وہ شاید ڈرے ہوئے اور شاید ڈسے ہوئے بھی تھے. لیکن یہ جو اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے اور شاید اپوزیشن کے لیے تو کم, اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو شرکت کرنے والی ہیں پاکستان میں ایک بہت اہم جو او آئی سی کا جو اجلاس ہے اس کے لیے شاید یہ ان کے لیے ایک میسج تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, پاک فوج جو ہے وہ یقینی بنائے گی 23 مارچ کی صورتحال کو. ہاں اچھا, تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرانے ریفرنسز بھی ہو رہے ہیں کہ اب ہم ایک پیج پہ اگر آ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ پہلے ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ جتنے اچھے تھے کسی اور حکمران کے اس سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک پیج اب ایک پیج نہیں رہا اس پہ واپس لانے کے لیے وزیر اعظم نے یہ ٹون اختیار کی ہے؟ کیونکہ 2-3 دن پہلے تک تو ظاہر ہے جیسے آپ نے مینشن کیا لہجہ اور تھا, نیوٹرل کرنے کی بات اور جانور کہنے کی بات وہ بھی ساری آپ کے سامنے تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے زیادہ دباؤ تو وزیر اعظم کے اوپر ود ڈیو ریسپیکٹ آبویسلی مولانا بخش چاندیو صاحب کو بہت زیادہ جو ہے میں ان کی پارٹی کی بھی ظاہری بات ہے, مصدق ملک صاحب جو ہے اور ان کی پارٹی دونوں انفرادی طور پہ بھی مجموعی طور پہ بھی میرے لیے بہت عزیز ہیں. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی اپوزیشن پارٹیز میں کہوں گا کہ یہ جو پریشر ہے جو وہ محسوس کریں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا پریشر ہے. روس جانا تو اتنی بڑی شاید غلطی نہیں تھی, میں نے تو بڑا اس کو سراہا کہ وہ جا رہے ہیں ایک منفرد اور آزادانہ اور بیلنسنگ فارن پالیسی ضروری ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد جانے وہاں پہ کون سا ان کو وائرس جو ہے لگا وزیر اعظم صاحب کو, پہلے حملہ آور ہوئے وہ امریکہ پہ اور مغربی قوتوں پہ, پھر اسپیسیفکلی یورپین یونین پہ. جو کام میرا اور آپ کا شاید ہے کہ ہم چڑھائی کرتے, اور ہم نے کی, میں نے انفرادی طور پہ بھی, ہمارے زیادہ تر دوستوں نے بڑا برا منایا EU کا وہ جو لیٹر تھا, اور ہم نے پوچھا وزیر اعظم کے پوچھنے سے 2-2.5 دن پہلے ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ یار ہندوستان میں آپ نے یہ کیا. لیکن جو ٹرولنگ کا کام عام شہریوں کا, کالمنسٹوں کا, ویسے جو ہے مطلب چھوٹے لوگوں کا کام ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا شروع کر دیا. اور پھر کل یا پرسوں انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں جو بات کی کہ وہ لندن میں ڈرون اٹیکس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو بالکل ہی جو آف اسکرپٹ ہو گئے. یہ سارا پریشر ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں گرم جوشی, بہت ہی ایک سافٹ طریقہ ہوگا اس کو ڈسکرائب کرنے کا, لیکن کنٹینر کا خمار, گرم جوشی, ایکسائٹمنٹ کے وہ پھر دھرنا کرنے والے ہیں, تو اس میں وہ مطلب جو ہے ریپ اپ ہو گئے. لیکن یہ ساری کیفیت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. تو جو پریشر وہ محسوس کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ بد زبانی اور بد کلامی سے تھوڑا سا بریک
دیکھ لیں گے جس طرح آج انہوں نے لیا تو وہ محسوس کریں گے کہ پریشر آسان ہو جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی اتنی جامع یا کوئی اتنی زبردست قسم کی کوئی ایسی تحریک میں نہیں سمجھتا جو ہے